بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی زمین کے اوپر رہنے والوں، اللہ کا کھانے والوں، اللہ کی ہواؤں میں سانس لینے والوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے ہاں اللہ کا کوئی وقار نہیں ہے؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا۔ تمہارے ہاں اللہ کی کوئی عزت نہیں، اللہ کا کوئی وقار نہیں، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں جو اللہ کے دشمنوں کی خوشامد میں آج بچھے جا رہے ہیں۔ کوئی یہودیوں کی خوشامد میں لگا ہوا ہے، ان کی دوستی کے چکر میں ہے، اور کوئی گھوڑے کے پجاری کی خدمت کر رہا ہے، ان کو سر آنکھوں کے اوپر بٹھا رہا ہے۔ مورتیوں کا پجاری، کوئی گھوڑے کا پجاری، کوئی سلیب کا پجاری، کوئی گنبد کا پجاری، اماموں کے پجاری اور نبیوں اور ولیوں کو پوجنے والے۔ آج زمین شرک سے بھر گئی، اور ہر طرف یہ جو افراتفری ہے، جنگیں ہیں، نفرتیں ہیں، لڑائیاں ہیں، یہ اسی وجہ سے ہے کہ تم نے اپنے مالک کے ساتھ غداری کی ہے۔ اس کلمے کے ساتھ، یہ جو کلمہ، یہ جو پوری کائنات کی روح ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی پکارے جانے کے لائق نہیں ہے، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، کوئی واسطے وسیلے کے لائق نہیں ہے، کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کا حکم مانا جائے اللہ کے مقابلے میں۔ لیکن آج سب نے نمک حرامی کی، سب نے غداری کی اپنے مالک اور خالق سے، اور اس شرک کے ساتھ گویا اللہ اپنے مالک کو گالی دی ہے انہوں نے۔ اس وجہ سے اللہ کی رحمت روٹھ گئی ہے ان سے۔ ہر طرف جدھر سوشل میڈیا اٹھاؤ، انہی اللہ کے دشمنوں کو، جن کا کفر کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ ان کے اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہراتے ہیں، جنہوں نے تمہیں یہ پجوایا ہے، مورتیوں کا بندہ بنایا، گھوڑے کا بندہ بنایا، اور جمہوریت کا بندہ بنایا، بادشاہوں کا بندہ بنایا، پیروں کا بندہ، مولویوں کے بندوں، اولیاء اللہ کے بندوں، تم اللہ کے بندے کیسے بن سکتے ہو؟ اور اللہ نے طے کر دیا ہے۔ مالک فرماتا ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ کیا ان کافروں نے، ان مشرکوں نے، انہوں نے گمان کیا ہوا ہے، یہ انہوں نے سوچا ہوا ہے، یہ ذہن بنایا ہوا ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا داتا کہیں، دستگیر کہیں، مشکل کشا کہیں، حاجت روا کہیں، کھوٹی قسمت کھری کرنے والا کہیں، میرے بندوں کو ان کی نظر و نیاز کریں، کبھی 11ویں کی شکل میں، کبھی 12ویں کی شکل میں، اللہ کو چھوڑ کر بندوں کو پکاریں، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، بندوں کو۔ کیا یہ بندے نہیں ہیں سارے؟ مالک فرماتا ہے مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے میں نے جنت تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ مالک فرماتا ہم نے مہمان نوازی کے طور پر ایسے کافروں کے لیے، ایسے مشرکوں کے لیے، میں نے وہ جہنم کی آگ کو مہمان نوازی کے طور پر، ایسا ان کا وہاں کھانا ہوگا، آگ کے لباس، تارکول کے لباس ان کے لیے کاٹے جا چکے ہیں پہلے سے، ان کے سائز کے مطابق جن پر آگ لگے گی، اور یہ بھاگتے ہوئے جائیں گے، آگے پانی دیکھیں گے، دکھایا جائے گا پانی، وہاں چھلانگ لگائیں گے، اور وہ پانی اتنا گرم ہوگا کہ واپس آگ کی طرف بھاگیں گے، اور اس پانی کے اندر جو بچھو اور بڑے بڑے سانپ اور ناگ ان کو ڈسیں گے۔ پھر ان کو کہا جائے گا چکھ مزہ، تو بڑا عزت دار آدمی تھا، تجھے اللہ کی بات اچھی نہیں لگتی تھی، تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے میں خوش رہتا تھا جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کی توحید کا معاملہ ہے، وہ اکیلا ہے، مالک اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کو پکارو اور اس کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو، تو تمہیں یہ بات بڑی ناگوار گزرتی تھی، ماتھے پر شگن پڑ جاتی تھی۔ اور جب اللہ کے دشمنوں کا ذکر کیا جائے، ساتھ شریک ٹھہرانے کا معاملہ کیا جائے کہ حضرت نے 12 سال کی کشتی زندہ کر دی، حضرت جو تھے وہ اتنی طاقتوں والے تھے کہ اللہ کی ڈالی ہوئی مشکل کو وہ حل کر دیتے تھے، مشکل کشا تھے، اور ان کے وسیلے سے پکارو تو اللہ سنتا ہے۔ اس طرح جب شرک کا ذکر آ جائے تو تمہارا چہرہ کھل اٹھتا تھا۔ تو اب چکھو مزے، اب پکارو ان کو، کدھر گئے تمہارے؟ تم نے بڑے جوش سے کہا تھا پیر جو میرا دمڑیاں والا پیر شاہ قلندر، ہر مشکل وچ مدد کریندا دوہاں جہاناں اندر۔ اچھا، دوہاں جہاناں، اس جہان میں بھی ذرا پکارو نا اس کو۔ اور جب یہ اپنے اکابرین کو دیکھیں گے، جن کو آج یہ بڑے رہبر اعلیٰ اور پتہ نہیں قائد اور قائد اعظم اور پتہ نہیں کیا کیا القاب دیتے، ان کی زبانیں نہیں تھک رہی ہیں، یہ پیرانے پیر ہیں جی، یہ
غریب نواز ہیں جی، جب ان کو دیکھیں گے وہاں جہنم کی آگ کے اندر ان سارے کافروں اور مشرکوں کو، تو سب چیخ اٹھیں گے کہ بے ایمانو یہاں تک لے آئے ہو۔ آج تو کہتے ہیں ہمارے لیڈر ہیں یہ، ہم نے بس لیڈر چن لیا ہے جی، کیونکہ للکارتے تھے جی، بڑے بڑے دلیر تھے جی، اسلام کی خاطر انہوں نے بڑی کچھ کیا۔ اسلام یہ حق اور باطل کی جنگ تھی۔ اچھا، جو حق کو مانتے ہی نہ ہوں، جو اسلام کو مانتے، جو اسلام کے دشمن ہوں، اللہ کے بندوں کو جانتے ہو اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام کی بنیاد ہے یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ جب تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکو گے تو تم اسلام کی بنیادوں کو کھیڑ دو گے، چاہے تم گھوڑے کے سامنے جھکو، دلدل کے سامنے، چاہے مورتی کے سامنے جھکو، چاہے کسی درخت کے سامنے جھکو، دربار کے سامنے جھکو، پیر کی قبر کے سامنے جھکو، یا زندہ پیر کی پنڈلیاں دباؤ، یا سجدہ تعظیمی کرو، چاہے نبی کو، چاہے ولی کو، کسی کو بھی۔ جب اللہ کے علاوہ تم سجدہ کرو گے، رکوع کرو گے، پکارو گے، مدد کے لیے اس کی نظر و نیاز کرو گے، تو تم کلمے کے غدار قرار دیے جاؤ گے۔ یہ مسئلہ ہے اللہ کے بندو، یہ بالکل حقیقت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ میرا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، کیونکہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ یہ رافضی آج کل کے اس جنگی دور کے اندر سارے اکٹھے ہو گئے، سب ایک بھائی بھائی بن گئے۔ واقعی بھائی بھائی ہو تم، واقعی آپس میں بھائی بھائی ہو، کیونکہ سارے شرک کے اوپر تم نے ایکا کر لیا ہے، بھائی ہو۔ باقی وہ جو ایمان کی بھائی ہوتی ہے اس کی تو تمہیں ہوا بھی نہیں لگی ہے، چاہے تم بڑے منصب کے اوپر ہو، بڑے رینک کے اوپر ہو، علامہ دہر تمہیں دنیا والے کہیں، پوری دنیا تمہیں اپنا لیڈر مان لیں، لیکن اللہ کی راہ سے راندے ہو، اللہ کی درگاہ کے اندر جاؤ گے تو وہاں جا کے تمہیں ایک بال برابر بھی تمہارے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا، رحم نہیں کیا، تمہیں ہمیشہ کی آگ کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے ہمارے بھائیوں کو بچائے۔ ان کی آنکھیں کھلے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، اور بند ہوتی جا رہی ہیں، اور شرک کے اندر تیز ان کا شرک ہوتا جا رہا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ جو کیا ہے وہ بالکل انصاف کیا ہے۔ ان کے اوپر جو میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے، ان کے اپنے بھی مارتے ہیں، ان کے باہر والے بھی مارتے ہیں، اور ادھر ان کی آنکھ بند ہوتی ہے اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے لڑتے ہوئے۔ جو مرضی کہو، پوری دنیا تمہارے جنازے پڑے، پوری دنیا کے پھول تمہارے اوپر نچھاور کر دیے جائیں، اور پوری دنیا مل کر تک تمہارے ترانے گائے، تم جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکو گے۔ یہ اللہ کی کتاب کا آخری فیصلہ ہے۔ اصل دین وہی ہے جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا، اور جس کی خاطر انہوں نے قربانیاں دیں، صحابہ کرام نے جس کی خاطر قربانیاں دی ہیں، وہ اصل دین ہے۔ باقی سب فراڈ ہے اللہ کے بندو، شیطان اس طرح ہیوی ہو گیا تمہارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی تمہیں توفیق عطا فرمائے۔